بائیں زمینوں کو مبارک دے رہی ہوگی اور یقیناً دے گی۔ میں حدیث پاک کی روشنی میں عرض کروں کہ جس زمین پر اللہ کے مقبول بیٹھ جائیں، خود نبی کے غلام بیٹھ جائیں، یہ جمعیت رسول کریم کے غلاموں کی، صدیق اکبر کی فوج، عمر فاروق کے غلام، عثمان ذی النورین کے غلام، علی المرتضیٰ کے تابعدار، حسنین کریمین کی سیرت کو گلے کا ہار بنانے والے، حضرت بلال کی سیرت کا نور اپنے روح کے اندر رکھنے والے جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین دوسری زمینوں کو آج کہہ رہی ہوگی کہ وقت جب تقسیم ہو رہے تھے تو تم پر کون بیٹھا اور ہمارے سر پہ کون بیٹھا۔ آج یہ جوبن اور یہ پھبن اور یہ لگن اور اس لگن میں ہر صورت مگن، کیا عجب رنگ ہے، کیا عجب رنگ ہے، ہر فرد دنگ ہے اور حیرت چھائی ہوئی ہے کہ اتنے دور سے لوگ ہیں، کسی اطمینان سے بیٹھے، کتنے سخت فرش پہ بیٹھے، کھانا بھی وقت پر نہ ملا ہوگا اور کسی کو ابھی تک پانی نہ پوچھا گیا ہوگا، مگر کتنی مستی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ معلوم ہوا کہ آج اپنی ہستی چھوڑ کر نبی کے عشق کی مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہی وہ احساسہ ہے جو قبر کو جنت بناتا ہے، یہی وہ نسبت ہے جو قبر کو جنت کی صورت دیتی ہے، اور یہی وہ دولت ہے جس دولت والے کو امیر کہا گیا ہے، یہی وہ دولت ہے جس دولت والے کے سامنے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، یہی وہ نسبت ہے جس نسبت والوں کے سامنے فرشتے 10 پرستہ کھڑے ہو کر کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ وہی جماعت ہے جس کے سامنے فرشتے 10 بستہ سلام نیاز پیش کر رہے ہوں گے۔ آپ اسی فوج کے سپاہی ہیں، نبی کے غلام، صدیق اکبر کا نام لینے والے، فاروق اعظم کی محبت کا اعلان کرنے والے، عثمان ذی النورین کی حیاؤں کے سائے میں پلنے والے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے تقوی کے نورانی کیفیہ سے اپنی روحوں کو جلوہ فگن کرنے والے حضرات خوش نصیب ہیں۔ عورتیں جتنی یہاں آئی ہیں وہ آج فاطمہ الزہرا کی غلامی میں اتر گئی ہیں، عائشہ صدیقہ کا تقوی لے کر اٹھیں گی، خدیجہ الکبریٰ کی دوستی اور محبت کا نور لے کر اٹھیں گی، ان کا دنیاوی دامن بھی لبریز مراد ہوگا اور ان کے دل آج کاشانہ فیضان نبوت بنے ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، نوجوان بچے ہوں یا نوجوان بچیاں، آپ نے آج آ کر مستقبل کے لیے راہیں ہموار کر دی ہیں اور اپنی منزل متعین کر دی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، عرس تو برمنگھم میں بھی ہو سکتا تھا، عرس تو لندن میں بھی ہو سکتا تھا، عرس تو یہاں بریڈ فورڈ میں بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں کیوں آپ کو بلایا، آپ کو کیوں دعوت دی، علماء کیوں کشاں بلائے گئے، کیوں محبت میں لہریں کھاتے ہوئے یہاں آئے ہیں، کیوں پیار کے ذریعے آئے ہیں، یہ صوفیاء کیوں بیٹھے یہاں صبح سے لے کر اس وقت تک بیٹھے ہوئے؟ سر حضرات میں نے اس لیے شدت سے بٹھا کے رکھا ہے کہ نہ جانے کس کس کی ادا اللہ اور اللہ کے محبوب کو پسند آ جائے اور وہ اس اداؤں کے سلے میں اس قدر بے حجاب رحمتیں نازل ہوں کہ یہ زمین آنے والے وقت کے لیے مسلمانوں کا احساسہ جاں بنے، احساسہ ایمان بنے، احساسہ مغفرت بنے۔ یورپ کی بستیوں میں رہنے والے تمام مسلمانوں ممکن ہے، بلکہ قریب یقین ہے یہ کیفیت کہ یہیں سے اٹھنے والی بچیاں پورے یورپ میں نبی کے نام کا جھنڈا لہرائیں گی۔ اور آج دیر تک اس لیے بٹھایا کہ آپ کا بیٹھنا اللہ کو پسند آ جائے، آپ کو اس لیے زحمت دی کہ آپ اس زحمت پر جو صبر و محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ممکن ہے نبی پاک کو یہی بات پسند آ جائے اور نفلوں والے پیچھے رہ جائیں، محبت والے جو دین کے لیے جسم پیش کر رہے ہیں، ممکن ہے یہی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ جائے، آپ کی عاقبت سمر جائے اور مسلمان بچیوں کے ذریعے خدا دین کا جھنڈا اونچا کر دے، قرآن کا نور تقسیم کر دے، اور حدیث پاک اور فقہ حنفی اور اعمال صالحہ اور تربیت پاکیزہ اور صوفیانہ زندگی عورتوں اور مردوں کے درمیان یکساں اس طرح وہ اثر انداز ہو کہ جس طرف ان کی نگاہیں اٹھیں، قدم اٹھیں یا ہاتھ پھیلائے جائیں تو خدا کی رحمتیں دلوں کے قلعوں کو مسمار کر دی جائیں اور ہر روح پکارتی اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی پاک کے غلاموں، آج کس کیفیت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اتنا بڑا حال بھرنا کوئی آسان ہے کیا؟
یہ عام فنکشن کرو کیا بھر لو گے؟ لیکن یہ دیوانے جہاں جاتے ہیں یہی دیوانے، لوگ دیوانے کہتے ہیں، مگر اسی دیوانگی کے سائے میں فرزانگی اٹھتی ہے. یہی دیوانگی فرزانگی کی بنیاد ہے. وہ دیوانہ جو دیوانی میں ڈوب کر نبی کا دیدار کر لے، اس سے بڑی فرزانگی اور کیا ہوگی؟ ہزار عقل قربان کرتا ہوں میں اس دیوانگی کی ایک جھلک پر، جس جھلک میں مومن غوطہ کھائے تو رسول اللہ کا دیدار اس کو حاصل ہو جائے. وہی تو دیوانگی زندگی زندگی زندگی، وہ دیوانگی زندگانی ہے مومن کی. میں اسی دیوان کی طرف بلا رہا ہوں. ابھی ایک لسان العصر نے، ایک محدث مفسر نے ایک شعر پڑھا، وہ بھی جناب رومی کا پڑھا، جو میرے روحانی پیشوا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے راہبر بھی ہیں، میرے پشت پناہ بھی ہیں، میرے رہنما بھی ہیں. وہی درس دے رہے ہیں. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و بردر گوشائے دامان اوس. جو دو جہان کو چھوڑ کر اٹھا کے دو جہان کو پیچھے پھینک دے اور خود نبی پاک کے حوالے ہو جائے تو وہ جدھر جاتا ہے دو جہان اس کے پیچھے دوڑتے جاتے ہیں. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا سوچنا سمجھنا، جس کا بولنا بلوانا، جس کا سمجھنا سمجھانا، جس کی نیند و بیداری، جس کی خوراک اور مشروب و معقول، یہ سب عشق نبی ہو جائے، تصور نبی ہو جائے، اور اس کی حیات کا دوسرا ترجمہ تصور رسول ہو جائے، تو کائنات اس کے قدموں کو چومنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس منظر کی طرف دعوت ہی نہیں دے رہا، بلکہ آپ تو اس منزل کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. اور میں جب دیکھتا ہوں دائیں سے بائیں، شرق سے غرب، عورتوں مردوں کو دیکھتا ہوں، بڑی غور سے دیکھتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ بولنے والے تم پیچھے رہ گئے اور یہ سننے والے تو تم سے وہ آگے جا رہے ہیں. میں آپ کو در رسول کی طرف اپنے آپ سے آگے دوڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور میرے لیے یہ کیا کم ہے کہ عاشقوں کا ایک قافلہ در رسول کی طرف جس شدت و محبت کے ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا ہے، میں بھی ان کے نقش قدم پر اس پیار سے جا رہا ہوں کہ اگر رک بھی گیا تو عاشقوں تمہاری صف میں میرا نام بھی لکھ دیا جائے گا. میں کیا کہوں آپ کو؟ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ جن الفاظ سے میں آپ کے محبت کی تعبیر لکھوں. میرے پاس وہ فکر ہی نہیں ہے جس فکر رسا، جس فکر کو فکر رسا کہتے ہیں، اور وہ فکر جو آپ کے خیالات کا حاشیہ لکھے، جو آپ کی محبتوں کی تفسیر لکھے. ہاں، یہ وہ محبت اور وہ تعلق ہے کہ جس کی حقیقت بے نقاب کر کے سمجھانے کے بجائے عطا کرنے کا جذبہ رسول کریم کی بارگاہ میں ہے. آپ نبی پاک کی بارگاہ کے مسافر ہیں، صدیق اکبر کے غلام ہیں، فاروق اعظم کے دربان ہیں، اور عثمان ذی النورین کے دروازے کے چوکیدار ہیں، علی المرتضیٰ کے گھر کے خاکروب ہیں. اور آپ کو یہی نسبت کافی ہے. کل قیامت ہوگی نا، کل قیامت ہوگی. مجدد سرہندی کا قول پیش کرنے لگا ہوں. کل قیامت ہوگی، کل قیامت ہوگی تو المرء مع من احبک کے جلوے یہاں ہوں گے. حقیقت بے نقاب ہوگی. المرء مع من احبا، ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہے، جس کے ساتھ محبت ہے. قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. نقش بندیوں کے نعرے لگانے والوں، قادریوں کے نام لینے والوں، چشتیوں کے گیت گانے والوں، سور وردیوں کا تذکرہ کرنے والوں، کبھی آپ ان سے ملے بھی ہیں؟ کبھی ان کے پاس دو زانو بیٹھے؟ کبھی زانو میں تلمس طے ہوا؟ صحابیوں کے ذکر کر کے روتے ہو؟ کس صحابی کو دیکھا آپ نے؟ امام اعظم کا نام لیتے ہو، کب ملاقات ہوئی آپ کی؟ امام شافعی کا نام لیتے ہو تو بے گمان رضی اللہ عنہ نکلتا ہے. کیوں؟ کب ملاقات ہوئی؟ امام مالک کے گرویدہ کیوں ہو؟ احمد بن حنبل کے عاشق کیوں ہو؟ اور بلال کا نام سن کر وجد کیوں طاری ہوتا ہے؟ اور صدیق اکبر کب دیکھیں آپ نے؟ کب انہوں نے کہا کہ تم میرے اور میں تمہارا ہوں؟ کب رشتہ اظہار ہوا ہے؟ اور فاروق اعظم کی جلالت کی قسم، نہ انہوں نے آپ کو دیکھا ظاہری طور پر اور نہ آپ دیکھ پائیں گے، لیکن محبت کتنی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا
جس کے ساتھ محبت ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے. تو اتنے اکابرین کی محبت, ابھی نبی پاک کی محبت رہنے دو, نیچے نیچے کی بات کرتے ہیں ہم. اتنے پاک بازوں, اتنے نبی کے غلاموں, اتنے خدا کے دوستوں کے ساتھ آپ کی محبت ہے, تو جس کے ساتھ محبت قیامت میں معیت اسی کے ساتھ. تو خود سوچو جب آپ قیامت میں آئیں گے, آگے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان, حضرت علی, حسنین کریمین, حضرت بلال, سارے صحابہ آگے, پیچھے امام اعظم, دائیں غوث اعظم, اور ادھر مجدد سرہندی, اور ادھر معین الدین اجمیری, اور ادھر اپنے اپنے مشائخ. ان سے محبت کرتے ہو. نبی کا قول سچا کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ تو نہیں چلو گے, البتہ ہر ایک کو آپ کو اپنے دائرے میں لے لے گا تاکہ نبی کا قول سچا ہو. جب اتنے پاک بازوں کے درمیان یہ جماعت کھڑی ہوگی تو جنت جانے میں تاخیر کیا ہوگی؟ تو میں اسی حقیقت کو بے غبار اور عیاں کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں بلایا. ایک تو اپنی نسبت پوری کرو, اور یہ جو بدتمیزی آج کل شروع ہے, نبی پاک کے یاروں کی توہین کی جا رہی ہے, اور ایک دوسرے پر بد زبانی کے کچھ سلسلے شروع ہو گئے. یہ انسانیت کے خلاف ہے, شرمناک عمل ہے, بےہودہ عمل ہے. الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیں, نہ ہم آستے بولے ہو, ہم رافضی ہیں. رافضی کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کو گالیاں دیں. تو آپ کون ہیں؟ رافضی نہیں ہے نا. تو خارجی کون ہے؟ جو اہل بیت کا گستاخ ہے. جو اہل بیت کا گستاخ ہے خارجی, اور جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ رافضی. اور ہم کون ہوئے؟ اہل سنت والجماعت. ہم کون ہوئے؟ اہل سنت والجماعت. تو معلوم اس صغرے کبرے کے نتیجے میں جو سامنے بات آئی ہے وہ یہ کہ ایک طرف صحابہ ہیں, ایک طرف اہل بیت ہیں, ہم دونوں کے درمیان ہیں. ہم دونوں کے درمیان ہیں. ایک ہاتھ اہل بیت کے قدموں پر ہے اور دوسرا ہاتھ صحابہ کے قدموں پر ہے. ان دونوں کے پاؤں پکڑ رکھیں تو وہ وفاؤں کے قاسم, وہ وفاؤں کی کانیں, وہ وفاؤں کے دریا, وہ حیا کے دریا جب ہمارے ہاتھ ان کے قدموں میں, تو کیا وہ دونوں چھوڑ دیں گے ہم کو؟ وہ تو کہیں گے ہم نے تم تو آپ کی بھی بے ادبی نہیں کی, ان کی بھی بے ادبی نہیں کی, محبت آپ کی بھی رہی, محبت ان کی بھی رہی, لہذا وہ کہیں گے تم ہمارے ہم تمہارے. ادھر اہل بیت کہیں گے سنیو ادھر آؤ, ادھر صحابہ کہیں گے ادھر جاؤ, پیچھے ہمیں, آگے اہل بیت ہیں, پیچھے ہم ہوں گے, اس کے پیچھے صحابہ ہوں گے. اور جب پہنچیں گے آگے تو سب سے پہلے جس کو جنت کی چابی ملے گی وہ صدیق اکبر ہوگا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ادھر صحابہ اور اہل بیت نبی کے غلاموں کو, اپنے مداحوں کو لے کے دوڑیں گے نا, آگے جا کے دروازے پر تو کھڑے ہو ہی جائیں گے نا. صدیق دروازہ کھولیں گے تو کوئی اندر جائے گا نا. صدیق اکبر دروازہ کھولیں گے, پھر حکم گا فادخلوها خالدین, جاؤ چلے جاؤ اندر. تو جس کے پاس چابی ہے اس سے سرتابی, یہ جہنم جانے کی شتابی ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جن کے پاس جنت کی چابی ہے, اور پھر ہم ان کے ساتھ ہیں جو پلسرات سے امن کے ساتھ گزار کے جنت لے جائیں گے. وہ کون ہیں؟ اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ سنیو, اتنی بڑی نسبت کے مالک, اتنی بڑی عظمتوں کے مالک, آپ سب کو جو یہاں بلایا ہے, تو اس کے پیچھے جتنے آپ مرد بیٹھے ہوئے نا, اس سے 1.5 تعداد میری بہنوں کی ہے. وہ آپ سے زیادہ ہے, اس لیے وہ زیادہ آئی ہیں کہ کالج ہی ان کا ہے. سمجھے؟ یہ کالج ہی ان کا ہے, اور آج وہ امن سے بیٹھی ہیں, آپ بھی امن سے بیٹھے ہیں. ذرا کالج کھلنے دو, پھر اس نہر کے پار پار ہی ہوں گے آپ. پھر چابی بھی ان کے پاس ہوگی اور لاٹھی بھی ان کے پاس ہوگی. آج خوب دعائیں مانگ لو. اور خدا کی قسم, میری بہنیں آواز سن رہی ہیں, میری بچیاں آواز سن رہی ہیں,
میرے عزیز ہم سفر آپ سن رہے ہیں، اس پیار سے دعا مانگو کہ یہ کالج کل یونیورسٹی بن جائے۔ میں ایک بات کہہ دوں، پتہ نہیں پھر مناسب ہے کہ نہیں، یونیورسٹی جس کے ساتھ ہمارا الحاق ہوا، ایفیلیشن ہوئی ہے، وہ وائس چانسلر اس کا عملہ یہاں آیا اس کالج میں آیا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ سلیبس دیکھا تو اٹھتے وقت اس نے کہا کہ منگل کے دن آپ آ جائیں، جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ لکھ کے لے آئیں، یونیورسٹی پوری طرح اس کالج کی کفالت کرے گی، پوری کفالت کرے گی۔ ہم استاد بھی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے، ہم تمام لائبریری بھی دیں گے، لیبارٹری بھی دیں گے، اور علم دین پڑھو گے تو استاد دیں گے۔ تو پھر میں نے جواب اتنا دیا، پیغام جو بھیجا، اب جو بھیجوں گا، جو جا رہا ہے آپ، وہ یہ کہ جو دین ہم پڑھائیں گے استاد آپ کا نہیں چاہیے، وہ ہمارا ہی ہوگا۔ نہیں سمجھے بھئی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 85,000 کی گاڑی لے کر سٹیئرنگ پر کوئی اندھا بٹھا دیا جائے؟ نہیں سمجھے؟ ہم آنکھوں والا بٹھائیں گے تو کیا سمجھو گے آنکھوں والا کون ہے؟ وہ آنکھوں والا کہ 2 آنسو نکلنے کے بعد جب آنکھوں کو وضو کرا لینا تو مدینہ شریف نظر آ جائے۔ جب آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو وضو کرا دینا، پھر جب بند کر کے کھولے تو گنبد خضرا پر نظر لگے اور اندر سے آواز آ جائے، غلاموں میرا دامن بچھ گیا تمہارے لیے۔ استاد مل گئے ہمیں۔ ابھی ایک پروفیسر جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، دیکھے جذبات آپ نے ان کے، اور ایک اور پروفیسر جو عرب کی دنیا میں کئی دن رہ کر عربی میں درس دیتا ہے، انگلش اور اردو میں درس دیتا ہے، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، جانتے ہو ان کا نام دنیا جانتی ہے، وہ بحیثیت استاد اس کالج میں آ رہے ہیں، اور میری اور ان کی بات ختم ہو گئی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کتنی خواتین جو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہی ہیں وہ آ رہی ہیں، کتنے مرد جو بزرگ نیک ہیں وہ اس یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے شیخ سلیمان صاحب، اگر وہ یہاں تشریف فرما ہیں یا اٹھ گئے ہوں گے غالباً، یہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے علم دین پڑھا، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی یونیورسٹیوں میں رہے، وہیں سے ایک شیخ کی ملاقات ہوئی تو شیخ نے کہا کہ کتابوں میں کچھ نہیں، کتابوں میں کچھ نہیں، نبی کے غلام ہو کر وہ دولت حاصل کرو جو بلال نے لی تھی۔ تو وہاں سے عشق نبی ملا، مدینہ یونیورسٹی کی سند لی اور ایک ولی اللہ کے خلیفہ بنے، واپس آئے، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، ایڈنگٹن یونیورسٹی میں استاد ہیں، پروفیسر ہیں، وہ یہاں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات یہ چنے ہوئے لوگ، میں لا رہا ہوں ان کو، میں تو جانتا ہی نہیں، یہ نبی پاک بھیج رہے ہیں، فریاد آپ کر رہے ہیں، قبول وہ کر رہے ہیں، التجا آپ کر رہے ہیں، قبول وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آج آپ سب کو بلایا اس کالج میں، اس لیے بلایا کہ آج اس زمین کی خوشیوں کو آپ قبولیت کے درجے پر لے جانے کے لیے کالج کے لیے مخلص ہو جائیں۔ حضرات میں پہلے ذکر کروں گا، آپ نے نہیں کرنا، آپ میرے بات تاکہ ایک جنون و وجد پیدا ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی ساتھی چپ نہ، چپ مت بس، خاموش رہیے، خاموش، کوئی ساتھی چپ نہ رہے، اور آواز ملا کے، اور جب میں پڑھ کے ختم کروں تو پھر شروع کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آواز کے ساتھ آنکھیں بند رکھو اور توجہ دل کی طرف کرو. آنکھیں بند، کوئی ایک دوسرے کو نہ دیکھو. آنکھیں بند اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو. آنکھیں بند اور سارا خیال دل کی طرف لے جاؤ. اور جب اللہ ہو کی ضرب لگاؤ گے تو ہٹ کرو دل کو، چوٹ لگاؤ دل کو. اور اس طرح پتہ چلے کہ یہاں صرف ایک ہی آدمی ہے، اسی ایک کی آواز ہے. اللہ ہو 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 اللہ ہو
جلالہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اسی کیفیت کو دل و روح میں سمیٹتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا ایک کاسہ گدائی بنا کے یہ کشکول دریوزہ گری، یہ کاسہ گدائی اللہ کے دربار میں سامنے رکھو اور نبی پاک کا وسیلہ پیش کرو، آل بیت اطہار کا وسیلہ پیش کرو، امہات المومنین کا وسیلہ پیش کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، تمام شہداء، تمام اولیاء اعظم، تمام کاملین، غوث و کتب ابدال، تمام شیوخ، تمام علماء ربانیین اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، ملائکہ مقربین کا واسطہ پیش کرتے ہوئے دامن دل بچاؤ اور کاسہ گدائی سامنے رکھو. اے اللہ کریم، ان تمام مقبولین اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ اور مقبولہ کے صدقے اللہ رب العالمین جتنے لوگ یہاں علماء، مشائخ اور ساتھی تمام جتنے یہاں آئے، اللہ ان سب کی اپنے اپنے مقاصد پورے فرما اور سب کی مرادیں پوری فرما. اللہ سب کے سینے روشن فرما، سب کے پچھلے گناہ، کوتاہی، سستی معافی عطا فرما. اللہ کریم ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں تو آج راضی ہو کے معاف فرما دے. اللہ نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کا غلام تصور کر کے، نبی پاک کے غلاموں کا غلام تصور کر کے ہم سے راضی ہو کر ہمارے گناہ معاف فرما. ہمیں آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری زبان کو لذت ذکر سے آشنا فرما. اللہ کریم ہماری آنکھوں کو اپنی یاد میں آنسو بہانے کی عادت عطا فرما. اللہ دل کو عشق میں اپنا اور اپنے محبوب کی محبت و عشق کی آگ میں جلنا، پگھلنا، تڑپنا سکھا. اللہ کریم روح کو روحانی قوتیں اور قربتیں عطا فرما. مولا ذوالجلال ہمارے جسم نے جو گناہ کیے، ہمارے روح و دل و دماغ نے، ہمارے تن من نے، ہمارے نفس روح نے جو خطائیں کی، ہمارے دماغ نے جو غلطیاں کی، نبی پاک کے وسیلہ سے آج معافی عطا فرما. الہ العالمین آئندہ اپنا بندہ بنا، اپنے محبوب کا اب بارگاہ کا سر فگندہ بنا. اب ہمارا سر تیرے محبوب کے قدموں میں رہے، ہمارا دل تیرے محبوب کے قدموں میں رہے. اللہ کریم کعبہ معظمہ کے جلوے، مدینہ منورہ کی بہاریں سب ایمان والوں کو نصیب فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مبتلا رنج و غم ہیں سہولتیں، طمانینت، آرام، تسکین، خیریت عطا فرما. جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جو لا اولاد ہیں اولاد عطا فرما. جن کی اولاد مائل بغاوت ہو گئی اللہ انہیں عطات کی رسی گلے میں ڈال کے ان کے والدین کے قدموں میں انہیں سلا دے. الہ العالمین جن کے مقدمات ہیں انہیں بری فرما دے، جن کے مقدمات ہیں انہیں بری فرما دے. جن کی مشکلات ہیں آسانی عطا فرما. جن دوستوں نے جو اپنی مرادیں سنائی ہیں سامنے بیٹھ کر، ٹیلی فون کر کے، خطوط لکھ کر، ان کے لیے دعا گو ہوں. یہ محفل دعا گو ہے. میں آپ سے ملتمس ہوں سب کے لیے دعا کریں کہ دوسری ملاقات میں وہ خوشی کے ساتھ پیغام دیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی سن لی، ہماری مشکلات کا ازالہ ہو گیا. الہ العالمین اس ملک میں رہنے والوں کو اپنے پیارے محبوب کی غلامی کا نشہ ایسا پلا دے کہ شیطان اور شیطنت انہیں اپنی طرف مائل نہ کر سکے. الہ العالمین اس ملک میں امن، اتفاق، عزت، وقار کے ساتھ جینا نصیب فرما. اللہ کریم ان مسلمانوں اور اس حکومت کے درمیان ایسے روابط قائم فرما دے تاکہ ان کا ایمان بھی سلامت ہو، ان کی عزت بھی محفوظ ہو، ان کی زندگی بھی محفوظ ہو اور حکومت کے غیظ و غضب سے بھی محفوظ ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا
حسنتن وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار. جنہوں نے لنگر میں خدمت کی، جن بچیوں نے رات رات یہاں صفائیاں کی، یہاں چادریں بچھائیں، جن بچوں نے، جن مردوں نے، جن میرے ساتھیوں، عزیز ساتھیوں نے یہاں رات جاگ جاگ کر کام کیا، اور بریڈ فورڈ کی جماعت جنہوں نے لنگر کا خرچہ برداشت کیا، نیلسن، برائی فیلڈ اور برنلے اور اس طرح دوسرے شہر، انہوں نے جس طرح لنگر کی خدمات پیش کی ہیں، اللہ کریم ان سب کو اپنی خاص رحمت سے مالا مال فرما دے. جتنی میری بہنیں خواتین یہاں آئی ہیں، اللہ جس نیت سے، جس محبت کے جذبات سے وہ آئی ہیں، ان کے دامن مراد کو بھرپور کر کے واپس خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچانا. اللہ تو جس طرح خیریت سے ان کو یہاں لے آیا ہے، اسی طرح خیریت سے ان کو واپس اپنے گھروں میں پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک پھر دعا کریں، اللہ کریم اس کالج کے لیے جن لوگوں نے جذبہ ایمان کا مظاہرہ کیا ہے اور محبت اسلام کا اظہار کیا ہے، اللہ ان کو دو جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. ان کے گھروں میں اتفاق، محبت، دولت، آرام، سلامتی، برکت، سجدہ اور رحمت، نعمت، خوشحالی کا دور دورہ قائم دائم فرما دے. الہ العالمین اس کالج کے لیے پھر التجا ہے کہ اس کو اپنے دین کی خدمت کی سرفرازیوں، دین کی سرفرازیوں کے لیے اس کالج کو قبول فرما لے. اللہ کریم یہاں آنے والی بچیوں کا سینہ روشن، دل منور، ان کے قدم پاک، ان کا دم پاک، ان کا جسم پاک، ان کی روح پاک، ان کا تن پاک، ان کا من پاک کر رہنمائے ملت بنا کے یہاں سے باہر نکلنے کی سعادت نصیب فرما. اللہ کریم جتنے دوست میرے یہاں آئے تو ان سے راضی ہو کر انہیں عزت بھی دے، خوشیاں بھی دے، آرام بھی دے، برکت بھی دے اور خیریت سے اپنے گھر پہنچا. فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.